اور اس کے لیے ہم آئیے مزید جانتے ہیں کہ قرآن کو اپنی زندگی میں سمجھنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے، اپنی زندگیوں کو اس کے حساب سے بدلنا کیوں ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور دیکھیے، جب قرآن کا علم انشاءاللہ تعالی سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو حاصل کرتے جائیں گے تو ہمارا عمل بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر ہدایت کے راستے پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کا اور بھی فائدہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت اور کبریائی کو سمجھ جاتا ہے۔ پھر ایک اور فائدہ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، پھر انسان مایوسیوں، گناہوں، بدعات سے بھی نکل آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو دیکھیں، اگر ہم انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھتے جائیں گے تو مزید نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ اور پھر اس کا اور فائدہ کہ قرآن کے پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے نا۔ ہر وقت دل پریشانی بے اطمینانی کا شکار رہتا ہے نا، تو وہ اس سے نکل آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن قبر میں خوبصورت دوست بنے گا، نیکیوں میں بھی توفیق ملتی ہے۔ قبر دیکھیں کتنی تنگ سی جگہ ہوتی ہے، مٹی، تاریکی، اندھیرا، پھر وہاں پر ہم کو ایک خوبصورت دوست مل جائے گا جو اسے ڈیلی پڑھتے ہیں نا، تو وہ سبحان اللہ وہاں پر ان کی قبریں روشن ہو جائیں گی۔ قبر یاد آتی ہے تو دل کتنا پریشان ہوتا ہے کہ قبر کے بارے میں سوچ کر بھی۔ ہاں، جتنا جتنا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اطمینان آئے گا آپ سب کو، مزید نیکیاں کرنے کا شوق اور توفیق بھی ملتی جائے گی۔ تو یہ تو بہت بڑا احسان ہے نا اللہ کا، جو دوسروں کے لیے نفع بن جائیں۔ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ دیکھیں، دنیا میں تو سفارش کے لیے خوب پیسہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر دیکھیں قیامت کے دن کتنی ضرورت ہوگی سفارش کی۔ اس دن تو نہ ہونی رشتے کام آئیں گے، نہ کوئی دوست احباب کام آئیں گے، لیکن اس دن قرآن پڑھنے والوں کے حق میں جو ہے نا، وہ خود قرآن سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور بھی ہے حدیث میں کہ مبارک بہت زیادہ جو مہارت کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے وہ نیک معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ مہارت سے قرآن پڑھنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے جانتے ہیں، جن کو ترجمہ آتا ہے، جن کو قرآن کا تھوڑا بہت فہم ہوتا ہے، پھر اسی کو آہستہ آہستہ وہی زیادہ فہم بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور قرآن اس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اس کی جب اللہ تعالیٰ، آپ دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی کی واقعات سے بھی اسی قرآن کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ رہنمائی کس طرح سے ملے گی، جب ہم اس کو قرآن کو روز فہم سے پڑھنے کے لیے اس میں کیا ہے کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن ہر روز ان حالات کے مطابق رہنمائی کرتا ہے نا، جو واقعات جا رہے ہوتے ہیں، واقعات ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نصیحتیں ہمیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ ہمیں خود کو بدلنا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ دنیا کی تمنا، شوق، باغ دوڑ جو ہمارا وقت لگتا ہے نا، تو ہمیں جب ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمیں مقصد سمجھ آ جاتا ہے۔ کون سا مقصد؟ کہ یہ شوق اللہ کی پسند کا، اس کی پسند کے بننے کا، قرب پانے کا شوق، آخرت کی فکر کا۔ پھر دیکھیں، جو قرآن سے جڑا نہیں ہوتا تو فکریں تو تب بھی ہوتی ہیں کہ ہائے ہمارا کل کیا بنے گا، گزرے وقت کے پچھتاوے سارے۔ تو دیکھو بچوں، یہ جو ہے نا، اس سے ہمیں کیا ہے بچنا ہے۔ دیکھیں، جیسے فار ایگزامپل
आप देखें, अस्तगफिरुल्लाह, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर रहा होता है, किसी का खून बह रहा होता है, बजाय हम इसको यानी उस शख्स की मदद करें तो क्या कर रहे होते हैं, वीडियो बन रही होती है कि देखो देखो ये हमारे सामने दम तोड़ है, और फिर इन्हीं वीडियोस को अपलोड किया जाता है। ये तकब्बुर है ना कि हमने बहुत बड़ा कारनामा कोई सरअंजाम दे दिया, बजाय इसके कि वो उसको हॉस्पिटल लेके जाए। नहीं, ये देखिए, ये इंसान की बेहिसी, उसका तर्ज अमल। तो जो दूसरों के लिए हमदर्दी, तड़प, एहसास रखता है तो वो न सिर्फ अपनी इस्लाह करता है बल्कि वो अपने दिलों को भी बदलता है। और जो इस कुरान के साथ जुड़ जाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके दिल नरम हो जाते हैं, उसकी सारी रूहानी ज़रूरियात भी अल्लाह पाक पूरी कर देता है। इंसान को कुरान जो है वो साबिर, शाकिर, नरम मिजाज, तहम्मुल मिजाज, दूसरों को खैर ख्वाह, दूसरों का दर्द महसूस करने वाला बना देता है। और फिर देखें, अब हमने क्या करना है इस सिलसिले में। आज से हमने आए कि हमने वादा करना है अपने आप से कि इस कुरान को हम हरगिज़ नहीं भूलेंगे, रोज़ इसको तर्जमा और तजवीद के साथ सीखेंगे। लिहाजा इसीलिए बच्चों मैं ये एहतमाम कर रही हूँ कि रोज़ इंशाअल्लाह ताला आपको तजवीद और तर्जमा, इसी तरह छोटी छोटी इस्लामिक स्टोरीज़ आप तक पहुँचाऊँ। तो इस सिलसिले में आपने यूट्यूब के चैनल पर ऐड होना है, तो वहाँ आपको फ़ी सबीलिल्लाह हर चीज़ आपको मिलेगी। और आपको बताऊँ, इस काम का हदिया भी यही है कि आप मेरे लिए सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत अता करते हुए अपने दीन का बेहतरीन काम ले लें, कमी कोताहियाँ मुआफ़ फरमा दें, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बच्चों, बड़ों, सब के लिए मेरी दुआ ये आप सब के लिए भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने। तो इंशाअल्लाह ताला आगे आप लोगों ने बढ़ना है, और दुआ है कि हमारा ताल्लुक़ मज़बूत हो और रहनुमाई हो हमारी। अल्लाह पाक से दुआ है, इखलास नियत, तलब और तड़प के साथ इसे पढ़ना है। इस कलाम की वजह से हमको इसका हक़ अदा करने की अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि कुरान तुम्हारे हक़ में या तुम्हारे खिलाफ़ गवाही देगा, हुज्जत बनेगा, सिफारिशी होगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब को ये एक तारुफ़ कुरान के सिलसिले में एक छोटा सा लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा, और इंशाअल्लाह ताला हम अहद करते हैं आज से कि हम ज़रूर इसे सीखेंगे और इसे आगे भी पहुंचाएंगे। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन।